السلام علیکم ناظرین، خبر اور حقائق کے ساتھ میں ہوں عمر خطاب۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاک چین اقتصادی راہداری سی پیک منصوبہ نہ صرف پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں مدد دے گا بلکہ اس سے مغربی چین میں بھی مدد ملے گی۔ چین کے دارالحکومت بیجنگ میں دوسرے بیلٹ اینڈ روڈ فورم کے موقع پر رہنماؤں کے گول میز مذاکرات کے پہلے دور سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ باہمی روابط کو فروغ دے کر معاشی ترقی کے نئے ذرائع دریافت کیے جا سکتے ہیں۔ چین کی ترقی کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جدید دنیا میں چین نے پائیدار معاشی شرح نمو، معاشرے کی فلاح و بہبود اور اربوں لوگوں کے معیار زندگی میں بہتری کی عظیم کامیابیاں حاصل کی ہیں، جو اس کی قیادت کی فہم و فراست اور چینی عوام کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اور اب چین کے صدر شی جن پنگ نے بیلٹ اینڈ روڈ BRI پروگرام کا تصور پیش کیا ہے، جو تجارتی رکاوٹوں کے خاتمے، عوامی رابطوں کے فروغ، مختلف معیشتوں کو ضم کرنے اور مشترکہ خوشحالی کے ویژن پر مشتمل ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان چین کا بنیادی شراکت دار ہونے پر فخر محسوس کرتا ہے۔ سی پیک میں سڑک، ریل، توانائی اور دیگر شعبوں کے منصوبے بھی شامل ہیں، جن کا مقصد مسائل پر قابو پانا اور ترقی کے اہداف کا حصول ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے مزید کہا کہ ہم سی پیک کے تحت بڑی شاہراہیں تعمیر کرنے کے ساتھ ساتھ ریلوے کے وسائل کو جدید خطوط پر استوار کرنے، نئے پاور پلانٹس کی تنصیب، گوادر میں جدید ترین سہولیات سے آراستہ بندرگاہ کی تعمیر اور مخصوص اقتصادی زونز بھی قائم کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سی پیک صرف ایک منصوبہ نہیں بلکہ اس سے ہمارے معاشرے کی ترقی اور فلاح و بہبود میں بھی مدد ملے گی۔ انہوں نے بتایا کہ گوادر کی بندرگاہ کو چین کے علاقے زنگ جیانگ کے ساتھ ملانے سے چین کو اپنی درآمدات کے لیے مغربی چین کے سمندروں کے مقابلے میں ایک مختصر ترین بحری راستہ دستیاب ہوگا، جس سے چین کمپنیوں کے اخراجات میں کمی آئے گی اور مغربی چین کی ترقی میں بھی مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ باہمی روابط میں مزید اضافہ اور BRI کے فوائد سے زیادہ استفادہ حاصل کرنے کے لیے ہم مستقبل میں مزید شعبوں پر توجہ دیں گے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ میں محسوس کرتا ہوں اس سے ڈیجیٹل روابط اور معلومات کے بہتر تبادلے سے کاروباری مواقع میں اضافہ ہوگا، قیمتوں کو کم کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ کارکنوں اور مہارتوں کی منتقلی سے اخراجات کو کم کیا جا سکے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ثقافتی رابطوں کا فروغ سیاحت کے شعبے کی ترقی میں معاون ثابت ہوگا، جس سے روزگار کی فراہمی کے مواقع پیدا کرنے اور چھوٹے کاروبار کی ترقی میں بھی مدد ملے گی۔ وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ علم اور ایجادات پر مشتمل روابط کا فروغ BRI میں شامل ممالک کا ایک اہم مقصد ہے، جس کے لیے پاکستان اپنی نوجوان آبادی کے باعث اہم مقام رکھتا ہے اور ہمارا مستقبل مہارتوں کو مزید نکھارنے، بین الاقوامی معیشتوں کے ساتھ رابطوں کے فروغ پر منحصر ہے۔ اس موقع پر رابطوں کے فروغ کے ان اضافی ذرائع پر عمل درآمد کے لیے وزیر اعظم نے BRI کے ممالک کو تجویز پیش کی کہ وہ BRI سیاحتی راہداری قائم کرے تاکہ ثقافت اور سیاحت کے باہمی رابطوں کو فروغ دیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہمارے خطے کے رابطوں میں اضافہ ہوگا، خوشحالی آئے گی، جسے میں توقع کرتا ہوں ہم حل طلب درینہ مسائل کے مشترکہ حل کا آسان راستہ تلاش کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ بات کریں گے پاکستان کی نئی پالیسی جاری سامنے آئی ہے۔ 48 ممالک کو ویزا فری کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد وزارت داخلہ نے نئی ویزا پالیسی جاری کر دی، جس کے تحت 48 ممالک کو ویزے میں نرمی دیتے ہوئے مخصوص وقت کے لیے ویزا فری کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق ایران، ملائیشیا، روس، ترکی، چین، سری لنکا، آسٹریلیا، ڈنمارک، برازیل، جرمنی سمیت دیگر ممالک کے لیے ویزا فری کیا گیا ہے۔ تاہم اس فہرست میں بھارت، امریکہ، برطانیہ اور افغانستان شامل نہیں ہیں۔ اس نئی پالیسی کا اطلاق 15 اپریل سے شروع کر دیا گیا ہے اور ان ممالک سے تعلق رکھنے والوں کو مخصوص وقت کے لیے ویزا کی ضرورت نہیں ہوگی اور ایئرپورٹ پر ہی ویزا میسر ہوگا۔ نئی پالیسی کے تحت 48 ممالک میں سے 12 ممالک کے سفارتکاروں، 31 ممالک کے سفارتکاروں اور سرکاری پاسپورٹ رکھنے والوں، جبکہ 5 ممالک کے شہری عام پاسپورٹ پر اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے ایک جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق ابتدائی طور پر اس پالیسی کے تحت زیادہ تر ممالک کو 1 سے 3 ماہ کا ویزا دیا جائے گا اور اس نئی پالیسی کے حوالے سے فارن مشن اور متعلقہ اداروں کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے آنے کے بعد ویزا پالیسی میں تبدیلی کا کہا گیا تھا اور جنوری 2019 میں اس وقت کے وزیر اطلاعات فواد چودھری نے بتایا تھا کہ پاکستان سیاحوں کے لیے جنت ہے اور اسی کو دیکھتے ہوئے نئی ویزا پالیسی متعارف کروائی جائے گی، جس کے تحت 175 ممالک کو ای ویزا جبکہ 50 ممالک کے لیے ویزا آن ارائیول کی سہولت ہوگی۔
پاکستان نے منصوبوں کی منسوخی کے لیے رابطہ نہیں کیا، ورلڈ بینک کا ایسا کہنا ہے۔ ورلڈ بینک نے پاکستانی خدشات پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام آباد میں عالمی ادارے سے ملک میں جاری منصوبوں کو منسوخ کرنے کے لیے رابطہ نہیں کیا گیا ہے۔ عالمی بینک نے 24 اپریل کو شائع ہونے والی خبر کابل کی ہٹ دھرمی، اسلام آباد نے ورلڈ بینک سے $50 کروڑ کا فنڈ چھوڑ دیا کہ رد عمل میں پریس ریلیز جاری کر دی ہے۔ پاکستان میں عالمی بینک کے ڈائریکٹر نے دعویٰ کیا کہ حکومت پاکستان نے اپنے منصوبوں کو منسوخ کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر رابطہ نہیں کیا، جن کا ذکر خبر میں کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اقتصادی امور ڈویژن EAD کی درخواست پر منصوبوں کو تیار کیا جا رہا ہے، جنہیں گزشتہ برس ورلڈ بینک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹران نے منظور کیا تھا۔ ورلڈ بینک ڈائریکٹر برائے پاکستان نے دعویٰ کیا کہ سیکرٹری EAD نے ان سے رابطہ کر کے یقین دہانی کروائی ہے کہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ عالمی ادارے کے بیان کے مطابق مالی سال 2019 کی اگر بات کریں تو رعایتی شرائط پر $1.60 کروڑ کے منصوبے کی تیاری کر لی گئی ہے، جس کے لیے حکومتی منظوری درکار ہے۔ اس میں مزید یہ بھی بتایا گیا ہے کہ عالمی بینک کے بورڈ نے رواں مالی سال کے لیے کوئی دوسرا منصوبہ تیار ہی نہیں کیا۔ آئندہ کے منصوبوں میں خیبر پختونخوا میں مقامی سطح پر آمدن کی موبلائزیشن، ہائر ایجوکیشن، سیاحت اور زراعتی ترقی کے ساتھ ساتھ